نہیں قرآن بھی تذکرہ ہے، احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز کو آپ لے لیجیے، ٹھیک ہے؟ واقعہ مشہور ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج میں، شب معراج میں فرض ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبہ کی دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، جہاں دوسری روایت بتلاتی ہے کہ ام ہانی کے گھر آپ تشریف فرما تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ اللہ کا حکم تھا، جبریل کو حکم ہوا، جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو یہ مژدہ سناؤ، میری طرف سے یہ خوشخبری سناؤ کہ معراج ہونے والی ہے، میں بلاوا لے کر کے آیا ہوں۔ آئے ہیں جبریل، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آنکھ لگی ہوئی ہے، آپ استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ کون؟ پیارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جبریل رک جاتے ہیں، کیسے کیا کیا جائے؟ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، بتلایا تھا، حضرت جبریل اتنی طاقت اور پاور اور قوت کے مالک ہیں کہ ہم انسانوں کی یہ پلک جو آپ کی ہے، جھکے تو سدرا سے وہ نیچے زمین پر چلے آئیں، اور پلک اٹھے تو زمین سے سدرا پر پہنچ جائیں۔ پہنچنے میں کیا دیر تھی؟ پرواز کر گئے، اپنے مقام سدرا پر پہنچے، اپنی جو آخری حد کی سدرا پر پہنچے، اور وہاں جا کر کے عرض کیا، بار الہا تیرا محبوب آرام فرما ہے، کیسے تیرا پیغام پہنچایا جائے؟ تو معلوم ہے آپ کو، آپ اور ہم، ہمارا عشق مصطفیٰ ہمارے دل میں جو ہلکی سی رمق ہے عشق رسول کی، اس میں اور جلا پیدا ہو جائے گی۔ روایتیں بدلاتی ہیں، البارگاہ قدس سے پردے غیب سے جو آواز آتی ہے اس وقت کہ اے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کے تلوے سے اپنی پیشانی کو مس کر دو، رگڑ دو، چھوا دو۔ جب میرے محبوب کو ٹھنڈ کا احساس ہوگا، آنکھیں کھول دے گا میرا محبوب۔ وہی ہوا، حضرت جبریل آتے ہیں اور اپنی پیشانی کو اللہ کے رسول کے تلوے سے مس کرتے ہیں۔ ہے روایت شاید شفا شریف میں ہے، آتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، اللہ کے رسول بیدار ہو جاتے ہیں، پروانے معراج بڑھا رہے ہیں۔ واقعات تو بہت لمبا ہے، میں کہاں تک آپ کو لے چلوں؟ الغرض یہ، المختصر یہ کہ جب معراج ہو رہی ہے، جو خاص تحفہ خدا کی بارگاہ سے حضور کو مل رہا ہے، 50 وقت کی نماز تھی نا، 50 وقت کی نماز لے کے چلے آ رہے ہیں۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ مسلم شریف کی روایت ہے، بڑی تفصیل سے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، یا رسول اللہ بارگاہ قدس سے کیا تحفہ عنایت ہوا، کیا تحفہ ملا؟ سرکار فرماتے ہیں 50 وقت کی نماز۔ بس اب یہی سے میں آپ کو دکھلانا چاہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مسلم شریف کی بھی روایت ہے، دیگر روایتوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری امت آپ کی امت کے مقابلے میں طاقت و قوت والی بھی تھی، اسٹرانگ تھی، مضبوط تھی، عمر زیادہ تھی، لیکن میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی، میری امت نہیں کر پائی۔ آپ کی امت نحیف ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے قد و قامت میں، عمر میں، تو وہاں 50 وقت کی نماز کیسے پڑھ پائیں گی؟ میرا مشورہ ہے اللہ کے حبیب آپ جائیں اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نمازیں کم کر دے گا۔ اب میں آگے واقعہ نہیں پڑھاؤں گا، میرا جو استدلال تھا، جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں، جو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کے ذہن پہ نقش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اگلے انبیاء کرام میں بھی نمازیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی نماز تھی، اور قرآن میں یہ کہیں آیت بھی آئی ہے تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نماز تھی۔ اب آئیے، اب روزے کو لے لیجئے، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ روزہ امت محمدیہ کا اختصاص نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، کچھ عبادتیں اختصاص خاص ہوتی ہیں، خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر شب قدر ہی کو لے لیجئے، وضو کو لے لیجئے، وضو کسی امت میں نہیں رہا ہے، شب قدر کسی امت کو شب قدر سے نوازا نہیں گیا ہے، لیکن یہ جو ارکان اسلام ہے، ارکان اسلام کی ادائیگی میں اور اس کو ادا کرنے میں ہم امت محمدیہ منفرد نہیں ہے، تنہا نہیں ہے۔ میں یہی بتلانا چاہ رہا ہوں، اسلام 1400 سال پہلے کا یہ مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پرانا مذہب ہے، سب سے پرانا مذہب ہے۔ آدم علیہ السلام جو دنیا میں آئے سب سے پہلے انسان تھے، اور وہی سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر تھے، ان کا جو دین تھا
ان کا جو مذہب کا دھرم تھا وہ اسلام تھا. اسلام دنیا کی سب سے اہم سچائی ہے, سب سے بڑی صداقت ہے. اسلام سب سے قدیم مذہب ہے. یہ وہ مذہب ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بے شک بے شک بے شک. دوسری مثال روزے پر میں دینا چاہ رہا تھا. روزے کی فرضیت کے تعلق سے قرآن ہی میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن کی آیت ہے, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے, ایسے ہی تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تو ثابت ہو گیا کہ روزہ رکھنے میں, روزے کی ادائیگی میں ہم منفرد نہیں ہیں, تنہا نہیں ہیں. ہمارا اس میں کوئی جو اختصاص نہیں ہے, کوئی خصوصیت نہیں ہے. روزہ بھی تمام امتوں میں رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن جو ہے افطار کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سال میں 40 دن روزہ رکھتے. تو یہ سارے واقعات کیا بتلا رہے ہیں کہ ارکان اسلام نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اگلے انبیاء کرام میں بھی رہے. زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن کی آیت بتلاتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل کو, اہل سے مراد ان کے کنبے کے لوگ بھی ہیں اور تفسیر کے اعتبار سے ان کی امت بھی ہے. اپنی امت کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے کنبہ والوں کو اور اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیتے تھے. یہ ہے میں جو بتلانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ دین جس کو کہتے ہیں, جس کو دھرم دین کہتے ہیں, مذہب کہتے ہیں, وہ اسلام سب سے پرانا مذہب ہے اور یہی سارے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا مذہب رہا ہے. اب آئیے, ابھی مولانا نے کہا کہ بنی اسرائیل میں اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بڑی سخت شرطیں تھی. گندگی لگ جاتی, نجاست لگ جاتی تو پانی کے دھلنے سے کام نہیں چلتا, کپڑا کاٹ کے ہٹائیے یا جسم کا حصہ کاٹ کے ہٹائیے. کتنا سخت حکم تھا. یہ شریعت ہے. شریعت فروعی حکام کو, اچھا میں نے آپ کو سمجھایا کہ روزہ رکھنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا وغیرہ وغیرہ ہے. تو اب اس کی ادائیگی, یہ تو نفس روزہ, نفس زکوٰۃ اور نفس صلاۃ نماز, یہ تو ثابت ہو گیا نا. لیکن اس کی نوعیت, اس کی کیفیت بالکل الگ رہی ہے. آپ نے سنا 2 رکعت 2 وقت کی, 2 رکعت نہیں 2 وقت کی نماز فرض تھی, 50 فرض کی گئی, اللہ کی رحمت سے 5 ہو گئی. ٹھیک ہے, ہم نیت بات ہے سب سے پہلے تکبیر تحریم اللہ اکبر, اس کے بعد قرات ہوتی ہے, رکوع ہوتا ہے, اٹھتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں. تو اب من و عن یہی نماز نہیں تھی بنی اسرائیل میں, بلکہ ممکن ہے کہ وہ کھڑے ہوئے سجدے میں چلے گئے. یہ سب شریعت کے تعلق سے بات آئے, سمجھ گئے آپ. اب ایک بات یہ ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی شریعت جب آ گئی آپ کے ساتھ, تو دیگر تمام شریعتیں, خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو, حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت ہو, کوئی بھی شریعت اب دنیا میں وہ نافذ العمل نہیں ہوگی. قرآن نازل ہو گیا تو سابقہ تمام آسمانی کتابیں, تورات, انجیل, زبور سب منسوخ ہو گئی, ان کا حکم نہیں چل سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی شریعت محمدیہ کے بعد, شریعت محمدیہ علیہ صاحب السلام کے بعد منسوخ ہو گئی. اب ان کا حکم نافذ العمل نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے. قرآن نے فرما دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اے مسلمانوں, اے لوگوں, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. کسی ترجمہ غلط نہیں کر رہا ہوں, صرف لفظ ایسا ہوا ہے عجیب. اے لوگوں, قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے, بلکہ خاتم النبیین ہے, نبیوں کے سلسلوں کو بند کرنے والے ہیں. قرآن کی آیت سے, اس
نص قرآنی سے یہ بات متحقق ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ جب اللہ کے رسول کی بعثت ہو گئی، آپ دنیا میں تشریف لا چکے اور آپ نے جو دین اور پھر دین کے ضمن میں اس کے ذیلی صورت میں جو شریعت پیش کر دی، تو بس اب قیامت تک کے لیے اگر کوئی شریعت دنیا میں برقرار جو نافذ العمل رہے گی، واجب الطاعہ رہے گی، تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کا دین کی شریعت ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی تھے، بڑے روب والے صحابی تھے، اور بھی سارے صحابہ کرام۔ کچھ واقعات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہوئے کہ اس میں بھی امت کے لیے نصیحت ہے اور تعلیم ہے۔ یوں تو سارے صحابہ کرام نے جو سوالات کیے حضور سے، تو یہ سارے سوالات سب سیکھنے کے لیے تھے۔ اللہ کے رسول نے سب کی تعلیم فرمائی، سکھلایا، بتلایا، صحابہ نے سیکھا، صحابہ کے بعد دوسرے لوگوں نے، اور وہ نسل بعدہ نسل، قرن بعدہ قرن ہم تک پہنچا۔ انشاءاللہ دنیا جب تک برقرار رہے گی اور جب تک دنیا میں مسلمان رہیں گے، یہ ساری تعلیمات ٹرانسفر ہوتی رہیں گی، سب سیکھتے رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اوراق ہاتھ آ گئے، کچھ اوراق تو تورات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، عبرانی زبان یا سریانی زبان میں ہاتھ آ گئی۔ اب ذرا دیکھو، آئے حضور کے پاس آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کو ملے، دیکھتے، اگر پڑھ لیتے، بات ختم۔ حضور کے پاس آئے، بارگاہ رسالت میں آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تورات کی کچھ باتیں ہیں ان اوراق میں، ان صفحات میں، اور بڑی اچھی معلوم ہو رہی ہیں، اتنا کہا پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ تاریخ شریف کی روایت ہے اور بھی دیگر کتابوں میں حدیث ملتی ہے، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ شمائل ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تھے تو مشکات میں بھی روایت ہے، اتنا زیادہ آپ کا چہرے مبارک، رخسار پاک، یہ گال سرخ ہو جاتا تھا، راوی کہتا ہے گویا کہ انار کے دانے نچوڑ دیے گئے، مگر کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، تعلیم فرما دی۔ یہ اور بات ہے تو اسلوب تھوڑا ناگواری کا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھنا شروع کر دیا، سرکار نے فرمایا عمر سنو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ اے عمر کہاں ہو؟ تورات کے اوراق پڑھ رہے ہو، میری بعثت ہو چکی، میں دنیا میں آ چکا، ساری شریعتیں سب منسوخ ہو گئیں، اب کسی کا قانون نہیں چلے گا، کسی کا کوئی دستور نہیں چلے گا۔ سنو، اگر موسیٰ بھی اس وقت اس زمین پر موجود ہوتے تو ان کو بھی بس ایک چارہ تھا، میری اتباع کرنا، وہ بھی میری اتباع کرتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چہرے پاک کو دیکھا اور پھر آپ کی جو بات ارشاد سنا، فوراً بند کیا اور آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من غضبہ و غضب رسولہ، میں اللہ کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کیا ثابت ہوا کہ قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھی، یہ حدیث بھی پڑھی، اور بھی ایسے بہت سارے میٹر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی لاہی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ بار بار سنتے آئے ہیں، سچ ہے، صحیح ہے کہ جو انبیاء کرام آئے پچھلی امت میں، وہ لوگ ساری دنیا کے لیے نبی نہیں بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ میں ایک ایک وقت میں چار انبیاء کرام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، حضرت یوشع علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، یہ چاروں کا زمانہ لگ بھگ ایک ہے جی۔ تو کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی بستی کے لیے، کوئی کسی ملک کے لیے، یہ تو جامعیت ہے، کاملیت ہے ہمارے آپ کے آقا مولا حضور روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی جو بعثت ہوئی تو کسی قوم کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، بلکہ عرب و عجم ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے، اور ایک عالم کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قرآن کہہ رہا ہے، جس طریقے سے مشہور آیت اب یہ سنتے آئے ہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ویسے ہی قرآن کی ایک آیت ہے،
آیت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے نبی ہم نے تمہیں سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف عجم کے لیے نہیں، صرف کوئی مخصوص ملک کے لیے نہیں، دنیا میں جتنے ممالک ہیں جہاں جہاں انسانوں کی آبادی ہے، ارے انسان نہیں بلکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے، لفظ عالمین بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت سے خارج نہیں، عالم ملائکہ بھی، عالم جنہ بھی، کوئی بھی عالم اللہ کے رسول کی رسالت سے خارج باہر نہیں ہے، سب اللہ کے رسول کی رسالت میں داخل ہیں۔ فرشتوں کو بھی ایمان لانا پڑے گا کہ حضور محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، للعالمین سے استدلال کیا ہے علماء نے، محققین نے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں، استاد گرامی بھی تشریف فرما ہے، ان کا پرمغز مفصل مدلل خطاب ہوگا۔ میں نے جو ثابت کرنا چاہا وہ یہ کہ ہم سب جتنے مسلمان ہیں دنیا کے اندر بہت ہی مسعود اور جو ہے ہماری قسمت اچھی ہے کہ امت محمدیہ میں ہم مبعوث ہوئے، ہے نا، کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہوتا گیا وہ ساری چیزیں دنیا میں بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور قیامت میں والوں سے معیشت بھی وہ ایسے ہی اہمیت کی، حیثیت کی اور منزلت کی وہ حامل ہوتی رہیں گی۔ قرآن ساری کتابوں ممتاز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو ویسے ہی صاحب قرآن کی جو امت ہے، امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام، کون ہے؟ یہ ہم ہیں، آپ ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، ہم کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہمیشہ لڑتے رہیں، فروعی اختلافات میں لڑتے رہیں، وہ چیز جس کو لے کر کے کوئی شریعت کے اندر نص موجود نہیں ہے، اس کی بنیاد پر ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر ٹھہرائے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گمراہ ٹھہرائے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اپنی تحقیق ہے، ہم کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے جی ہاں، اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ پڑھنے والے کو روکے، اور ہم کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو پہلے کافر مشرک، ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ مثال میں نے دی ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، امت کو کھوکھلا کر دیا ہے، امت کی جمعیت کو، امت کے اتحاد کو، امت کی ایکتا کو، اسلام کی جمعیت کو اس چیز میں بالکل دھمک جو ہے لگ گیا ہے اپنی جمعیت کو، اور بالکل معاملہ خراب ہوتا چلا گیا۔ ذرا سوچو میں فروعی چیز اس کو لے کر کے اختلاف، انتشار، نئے چھوکرے ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ہے بڑے علماء کو وہ نہ جانے کیا نوازتے ہیں۔ بہرحال ہم آپ سے یہی کہیں گے، ہم سب اپنے اندر عالی ظرفی پیدا کریں، سوچ میں تعمق، گہرائی پیدا کریں، اپنی فکر کو وسیع کریں، اور اسلام کی جمعیت کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کریں۔ چھوٹے معاملات کو لے کر کے کسی کو کافر، کسی کو مشرک، کسی کو ظالم، مضل، گمراہ قطعی نہ کہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہاں تعجب ہوتا ہے، علماء ہیں اور بات پر دوسروں کافر ٹھہرا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، حدیث پاک میں ہے، نسائی کی روایت ہے، الترغیب والترہیب میں بھی یہ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، کافر ٹھہرا رہا ہے، اور صورت واقعہ یہ ہے کہ جس کو وہ کافر کہہ رہا ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، مگر یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے تو، اور وہ کافر نہیں مسلمان ہے، تو وہ اس کو لگے گا نہیں، کفر پلٹے گا اور کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے، پھر بھی ہم بے احتیاطی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ احتیاط سے کام لیں اور شریعت اسلامیہ پر ہمیں کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔